عمران خان اور شیخ رشید پاکستان کے جھوٹے ترین شخص ہیں۔ جنرل باجوہ نے تمام رازوں سے پردہ اٹھا دیا۔ سینئر صحافی کو خصوصی انٹرویو دیا۔ تفصیلات جاننے کے لیے پوری ویڈیو دیکھیں اور چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب جبکہ فیس بک پر لائک فالو کر لیں۔ میں نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے کہیں چبھتے ہوئے سوالات پوچھے۔ جنرل باجوہ نے تحمل کے ساتھ میرے سوال سنے اور ہر سوال کا جواب دیا۔ انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ بہت سی ایسی باتیں جو ان کے ساتھ غلط منسوب کی گئی ہیں، مثلا یہ کہ طلعت حسین، مرتضیٰ سولنگی اور نصرت جاوید کو انہوں نے نوکری سے نکلوایا تھا، اور یہ بھی کہ ابصار عالم پر انہوں نے حملہ کروایا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں 3 شخص سب سے زیادہ جھوٹے ہیں، ایک عمران خان، دوسرا شیخ رشید اور تیسرا ایک صحافی ہے۔ میر شکیل الرحمان کو عمران خان نے جیل میں ڈلوایا تھا، میں نے انہیں جیل سے نکلوایا تھا۔ میڈیا پر گفتگو شروع ہوئی تو جنرل باجوہ بولے کہ آج کل حامد میر اور طلعت حسین میرے خلاف ہیں۔ حامد میر نے نسیم زہرا کے حوالے سے بھی جو بات کی ہے، اس نے مجھے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں شٹ اپ کال دی تھی، وہ بالکل غلط ہے۔ وہ خاتون ہے، وہ مجھے کیا شٹ اپ کال دے سکتی ہیں؟ طلعت حسین کو لگتا ہے کہ میں نے اسے نوکری سے نکلوایا تھا۔ طلعت حسین کو میں نے نہیں، جنرل فیض نے نوکری سے نکلوایا تھا۔ میں نے تو طلعت حسین کی مدد کی تھی۔ طلعت حسین جب پہلی مرتبہ نوکری سے فارغ ہوا تو وہ میرے کزن انجم وڑیچ کو لے کر میرے پاس آیا۔ میں نے تو الٹا جنرل فیض حمید کے ذریعے سے ان کی مدد کی تھی۔ میں نے پوچھا کیا مرتضیٰ سولنگی، نصرت جاوید وغیرہ کیا آپ نے چینل سے نکلوائے تھے؟ کہتے بالکل نہیں، مرتضیٰ سولنگی کو پہلے میں نہیں جانتا تھا، 1.5 سال سے انہوں نے جاننا شروع کیا ہے۔ پھر میں نے سوال کیا کہ ابصار عالم کو آپ نے گولی مروائی؟ کہتے کہ آپ ایک انسان کو قتل کرنا معمولی بات سمجھتے ہیں۔ میں نے قبر میں نہیں جانا، میں نے آج تک کسی بے گناہ کو مارنے کا حکم نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ وہ آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو آرمی چیف بنوانے میں مدد بھی کی اور آپ نے ان پر پھر بھی گولی چلوائی۔ جنرل باجوہ نے جواب دیا کہ ابصار عالم کو گولی میں نے نہیں مروائی، میں نے فوٹیج دیکھی تھی، حملہ آور کے ہاتھ میں چھوٹا سا ٹی پسٹل تھا، حملہ اناڑی پن سے کیا گیا، میں ایسا کیوں کرتا؟ میں نے کہا کہ پھر جنرل عرفان ملک نے یہ کروایا تھا کیونکہ ابصار عالم نے ان کی تصاویر ٹویٹر پر لگائی تھی، انہوں نے یہ کام غصے میں کیا۔ اور جنرل باجوہ نے کہا کہ یہ میرے علم میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ نیچے کے لیول پر کسی کو غصہ آ گیا ہو اور اس نے یہ کام کیا ہو۔ میں تو اسد طور کو بھی نہیں جانتا تھا، مجھے اسد طور کے واقعے کا بھی اگلے دن پتہ چلا تھا۔ آرمی چیف کو ہر چیز کی خبر نہیں ہوتی، اس کے کرنے کے اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مطیع اللہ جان والا واقعہ ایجنسیوں نے بھونڈے طریقے سے کیا تھا، میں نے اس پر جنرل فیض حمید کی کلاس لی تھی، پھر مطیع اللہ جان کو چھڑوایا تھا۔ مجھ پر اعظم سواتی اور شہباز گل کو بھی ننگا کرنے کا جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔ میں 60-62 سال کا ہوں، میں اس عمر میں کسی کو ننگا کرواؤں گا؟ 70 سال کے بزرگ اعظم سواتی کو ننگا کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ بھی بکواس ہے۔ مجھ پر شہباز گل کو ننگا کرنے کا الزام بھی غلط ہے، میرا ان چیزوں سے کچھ لینا دینا نہیں۔ میں نے قبر میں بھی جانا ہے، لیکن اعظم سواتی نے مجھے تک بھی کہا پولیس اور ایف آئی اے بھی ایسے معاملات میں اپنے اختیارات سے تجاوز کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اعظم سواتی تو ایجنسیوں پر الزام لگاتے ہیں۔ وہ بولے کہ بعض اوقات ایجنسیوں میں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ نچلے لیول پر ہوتا ہے۔ بہرحال میرا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایمان مزاری نے پوسٹر لگایا، جنرل باجوہ بے غیرت ہیں، تو اس پر جوانوں کو غصہ آیا۔ ایک میجر نے کہا کہ سر آپ بے غیرت ہیں، ہم اس کو فکس کریں گے، تو میں نے منع کر دیا، نہیں بس قانونی طریقے سے نپٹیں اور اس ایشو کو ختم کر دیں۔ میں ہر طرح کی تنقید برداشت کرتا تھا، لیکن ادارے کی عزت کا بھی سوال ہوتا ہے۔ پھر ایمان مزاری کے خلاف جی ایچ کیو نے باقاعدہ طور پر ایف آئی آر درج کروائی۔ جسٹس اطہر من اللہ کی بیٹی ایمان مزاری کی دوست ہے، جسٹس اطہر من اللہ نے ایمان مزاری کو ضمانت دے دی۔ اس کے بعد ہم نے جان بوجھ کر اس کیس کی پیروی نہیں کی تاکہ معاملہ وہیں ختم ہو جائے۔ فوج اور فوجی افسران کے خلاف جو مرضی کہہ لیں، الزام لگا دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ فوجی افسران جواب بھی نہیں دے سکتے، ججوں کے بارے میں بات کریں تو وہ جواب دے لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایسا کرنے کا آپشن موجود نہیں۔ پاکستان میں حد کے عزت کے قوانین کمزور ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ نے جنرل عرفان ملک کو آئی ایس آئی سے اس لیے ہٹایا کہ انہوں نے مریم نواز کو سمیش کرنے کی دھمکی دی تھی۔ وہ بولے میں نے نہیں، ان کو جنرل فیض نے ہٹایا تھا۔ جنرل فیض ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی سی دونوں کا کام خود کرنا چاہتے تھے۔ میں نے پوچھا مریم نواز والا واقعہ کیسے ہوا، کس نے دروازہ توڑنے کا حکم دیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ حکم میں نے نہیں دیا تھا، بریگیڈیئر حبیب اس وقت سیکٹر کمانڈر تھے، کیپٹن صفدر نے مزار قائد پر نعرے بازی کی تھی، تو عوام، فوجی جوانوں اور میڈیا کا دباؤ تھا ان کے خلاف کارروائی کی جائے، تو جنرل فیض نے مقدمہ درج کرنے کا کہا تھا، مگر نچلے لیول پر کچھ زیادہ ہو گیا۔ پولیس نے جب ریڈ کیا تو کیپٹن صفدر اور مریم نواز الگ الگ کمروں میں تھے، وہ دونوں ایک کمرے میں نہیں تھے۔ میں نے کہا کہ آپ کو اس پر نواز شریف نے فون کیا یا کوئی شکایت کی؟ انہوں نے بتایا کہ نہیں، نواز شریف نے فون کیا، نہ کوئی شکایت کی، ہم نے ذمہ دار آفیسر کو ہٹا دیا تھا۔ میں نے سوال کیا کہ آپ نے کہا تھا کہ
شیو کرتے ہوئے آپ صدیق جان کو سنتے ہیں۔ مجھے یہ سن کر افسوس ہوا کہ آپ پاکستان کے آرمی چیف کا انٹلیکچوئل لیول اتنا پست ہے۔ اس پر جنرل باجوہ ہنسے اور کہا کہ ہاں، میں نے صدیق جان کو کہا تھا کہ مجھے کسی نے اس کا ویلاگ بھیجا تھا تو شیو کرتے ہوئے سنا اور یہی فارغ وقت ملا۔ ویسے بھی آپ جب دباؤ میں ہوتے ہیں تو آپ کو وہی بات سننا چاہتے ہیں جو آپ کے حق میں ہو اور آپ کے مخالف کے خلاف ہو۔ بعض اوقات آپ کسی کے حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ یوٹیوبر میرے پاس آئے ہوئے تھے تو اس وقت صدیق جان کو یہ کہا تھا۔ میں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے صحافی کیسے عمران خان کے کیمپ میں چلے گئے، اور ایسے بھی جن کو بنایا ہی فوج نے تھا۔ یہ بولے کہ بالکل ہم نے کچھ صحافیوں کو بنایا، ان کو ہم خبریں بھی دیتے تھے، ان سے پروگرام بھی کرواتے تھے۔ ہوا یہ کہ جب فوج کی نون لیگ کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی تو ہمیں ایسے صحافیوں کی ضرورت تھی جو ان کے خلاف بات کریں یا ان کی مخالفت کریں۔ اسی طرح ARY کی ہمیں اس لیے ضرورت تھی کہ وہ ہماری بات کرتا تھا۔ چودھری غلام حسین اور صابر شاکر کو تو میں فیلڈ میں بھی ساتھ لے کر گیا۔ جب فوج نے اپنی پالیسی تبدیل کی تو ہمیں ایسے صحافیوں کو آہستہ آہستہ بتانا چاہیے تھا، آہستہ آہستہ ان کو بیانیہ تبدیل کرنا چاہیے تھا اور ان کو آہستہ آہستہ تبدیل کرتے، لیکن ہم نے نہیں کیا اور ہم نے ایک دم اپنی سائیڈ بدل لی۔ اس میں وہ صحافی وہیں رہ گئے۔ دوسرا، عمران خان جھوٹ بولنے میں سب سے مہارت زیادہ رکھتے ہیں۔ وہ بہت چالاک آدمی ہیں، وہ بار بار جھوٹ بولتے ہیں اور لوگ اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ اور یہ مقبول جان کا ذکر کیا تو جنرل باجوہ ہنسے اور کہا کہ وہ بھی بہت زیادہ جھوٹا آدمی ہے۔ پہلے اس کو میرے بارے میں خواب میں بشارت ہوئی تھی اور اب میرے مخالفت کرتا تھا۔ ارشاد بھٹی سے شناسائی کے ذکر پر جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ اس کو میں نے جیو میں نہیں رکھوایا تھا۔ میں نے پوچھا میر شکیل الرحمان کو جیل میں کس نے بھجوایا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ میر شکیل الرحمان کو عمران خان نے جیل میں ڈلوایا تھا۔ میں نے میر شکیل الرحمان کو جیل سے نکلوایا تھا۔ میں نے عمران خان سے کہا تھا کہ میر شکیل الرحمان کینسر کا مریض ہے، وہ جیل میں ہی مر جائے گا، تو پھر اس نے بات مانی۔ میری جنرل باجوہ سے ملاقات کے وقت میڈیا پر شیخ رشید کی گرفتاری کی خبر چل رہی تھی۔ جنرل باجوہ بولے کہ شیخ رشید گرفتار ہو گیا، اس کو کیوں گرفتار کر لیا؟ وہ تو بالکل زیرو ہے۔ میں نے کہا وہ تو GHQ کے بہت زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں اور خود بھی بتاتے ہیں۔ بولے وہ کوئی GHQ کے قریب نہیں ہے، وہ ایسے ہی ڈنکی مارتا رہتا ہے۔ جب میں گورڈن کالج میں گیا تو اس سے 6 سال پہلے شیخ رشید کالج سے جا چکے تھے۔ میں تو اس کی اس زندگی میں صرف 2 دفعہ ملا ہوں۔ ایک دفعہ وہ فروری 2022 میں میرے پاس آیا اور کہتا ہے کہ عمران خان سے حکومت نہیں چل رہی، کچھ کرے۔ شیخ رشید جیسے جھوٹے آدمی سے بھلا میں خود کیوں ملوں گا؟ اس کا کوئی انٹلیکچوئل لیول نہیں ہے، بالکل فارغ ہے، مسلسل جھوٹ بولتا ہے اور ایسے ہی نجومیوں کی طرح تاریخیں دیتا رہتا ہے۔ جنرل باجوہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ملاقات کے دوران جب میں جنرل باجوہ سے سوالات پہ سوالات کر رہا تھا تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ آپ میری طرح بہت ہی بے چین روح ہیں، آپ صبر سے سنیں تو آپ کو سب سمجھ آ جائے گا، اور واقعی ایسا ہوا۔ میں نے کہا کہ آپ بہت اچھے سٹوری ٹیلر ہیں۔ جنرل باجوہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ میں لامس یونیورسٹی گیا، لامس یونیورسٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھی جاتی ہے، لیکن میں نے وہاں 6 گھنٹے سے زیادہ گفتگو کی، طلبہ کے سوالات کے جواب دیے۔ اس پر یونیورسٹی کے پروفیسر نے کہا کہ سر آپ کو استاد ہونا چاہیے،